إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم فتنوں کی پہچان اور ان سے بچاؤ کے طریقے اس دورہ اس کورس کے دوسرے دن میں یہاں پر جمع ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا مختلف فتنوں کے بارے میں جاننا، معاشرے پر ان کے کیا اثرات و اسباب ہیں، اثرات کے معاشرے پر ان کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں. ایک تو ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا موضوع ہوگا اور وہ چھٹا اور آخری موضوع ہوگا، یہ 5واں موضوع ہے، یہ سب سے طویل موضوع ہے ہمارے کورس کا. چھٹا اور آخری موضوع ہوگا کہ جب فتنے عام ہو جائیں تو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اہل ایمان کے دلوں کو تسلی کے لیے، ثبات کے لیے 6 طریقے بیان کیے گئے ہیں. 6 یا 7 طریقے وہ ہمارے کورس کا آخری موضوع ہوگا. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم 5ویں موضوع کے اندر اور جو آج کا ہمارا ایک تفصیلی موضوع ہے اس کے اندر داخل ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں فتنوں سے بچاؤ کو ایک عمومی قاعدہ جانتے ہیں. حدیث کا ترجمہ سنیے اور یہ پھر آپ میں سے کوئی اس حدیث کے بارے میں اس کا مفہوم بتائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے، ستکون فتن. جب یہ فتنے ہوں گے تو القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے زیادہ بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا خیر من الساعی، چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دہرائیں، بیٹھا ہوا شخص اور کھڑا شخص اور چلنے والا شخص. تو کیا مطلب اس کا؟ ہاتھ کھڑا کرنے جس کو پتہ ہے جی بتا دیجیے.
یہ ایکچولی انوالومنٹ ہے اور اس کی پارٹیسپیشن ہے کہ کتنا اس سے وہ افیکٹ ہو گیا اور کتنا اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کر گیا کتنا کہ جو بیٹھنے والا ہے جس کے وہ رہ گیا کھڑا جو ہے وہ تیار ہے چلنے کے لیے چل بھی سکتا ہے ساتھ وہ جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے کیونکہ زیادہ اس میں انوالو ہو گیا ہے زیادہ اس کا شکار ہو گیا تو اس سے کھڑا جو ہے وہ بہتر ہے. اللہ اکبر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ طارق صاحب, ماشاء اللہ 100% ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی آپ کو جواب کی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فصیح و بلیغ انداز کے اندر یہ بات سمجھائی کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہے, کھڑا چلنے والے سے بہتر ہے, اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. تو بتائیے جب فتنے عام ہو جائیں تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ ہمارا شمار کس کے اندر ہو؟ بیٹھے میں, کھڑے میں, چلنے والے میں, یا دوڑنے والے میں؟ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا نا, تو ان چاروں کے اندر جو سب سے بہتر ہے وہ کون سا ہے؟ اور جو سب سے بدترین ہے وہ کون سا ہے؟ دوڑنے والا, سعی. ایسے ہی ہے نا, صفا مروہ کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں نا, یہ اسی سے اسم فاعل ہے. سعا یسعا سے اسم فاعل ہے سعی, دوڑنے والا. اللہ اکبر. کل عبد الباسط بھائی ہیں, انہوں نے چلتے چلتے ایک میرے سے سوال پوچھا کہ اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا اس بارے میں جو سب سے کم شور کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اصل میں وہ یہی حدیث تھی کہ جو سب سے زیادہ واویلا کرنے والے ہیں ان کی مثال بھاگنے والوں کی طرح ہے. تو یاد رکھیے گا فتن کے اندر بیٹھا ہوا شخص سب سے بہتر ہے. اب یہ بیٹھے ہوئے سے کیا مراد ہے کہ جب فتنے آئے تو آپ بیٹھ جائیں؟ نہیں, بیٹھے ہوئے سے یہ مراد ہے کہ دور رہیں فتن سے. بولے کیا کریں؟ فتن سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ ان 4 درجات میں سب سے بہترین وہ ہے جو قاعد ہے, بیٹھا ہوا شخص ہے. اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا من تشرف لہا تستشرفہ, من تشرف لہا, جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا, تستشرف ہو, یہ فتنے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیں گے, اپنے اندر اس کو سمیٹ لیں گے. اللہ اکبر. تو دیکھیے جھانکنا جو ہوتا ہے نا, بیٹھے ہوئے شخص سے سب سے کم یہ ہوتا ہے کہ وہ جھانکے گا, اور اس سے زیادہ جھانکنے کی امید کس سے ہوتی ہے؟ جو, اور اس سے زیادہ جھانک تانک کی امید کس سے ہوتی ہے؟ جو چل رہا ہے. اور اس سے زیادہ جھانک تانک کی امید کس سے ہوتی ہے؟ جو دوڑ رہا ہوتا ہے فتنوں کے اندر. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وجد منها ملجأ او معادا فليعوذ به, تو جس کو کوئی بھی ملجأ اصل میں اسم مکان ہے لجأ یلجأ سے, لجأ یلجأ. جدید عربی زبان میں یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک کے اندر سیاسی طور پر پناہ لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ جیو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ جیو, کہ اس نے بھاگ کر دوسرے ملک میں پناہ لی. تو یہ اس سے اسم مکان ہے کہ جس نے کوئی بھی پناہ کی جگہ کو پایا, او معاذن, یا پھر ایسی جگہ کو پایا جس سے وہ معاذ اصل میں اعوذ سے ہے, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پناہ کی یا بچاؤ کی کوئی جگہ کو کسی نے پایا, فلیعوذ بہ, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پناہ گاہ کو پکڑ لے, لازم پکڑ لے. یہ ایک عمومی قاعدہ ہے تمام فتنوں کے اندر. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے باقاعدہ 5ویں موضوع کی طرف, اور وہ مختلف فتنے, معاشرے پر ان کے اثرات, اسباب, ان سے بچاؤ کا طریقہ. ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور وہ ہے عبادت سے دوری اور نفرت کا فتنہ. کیا فتنہ ہے جی؟ عبادت سے دوری اور نفرت کا فتنہ. دیکھیں فتنے کا ایک مطلب ہم نے کل پڑھا آزمائش, پڑھا یا نہیں؟ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال عطا کیا, اب جب کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کہیں فتنہ نہ بن جائے, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ مال اللہ کی نعمت ہوگا, آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اجر و ثواب کمائیں گے, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر کے اجر و ثواب کمائیں گے, یا آپ اس کو فضول خرچی کے اندر اڑا کر
گناہ کو کما لیں گے تو تب یہ مال کیا بن جائے گا؟ آپ کو اللہ نے آزمایا تھا مال دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، عزت دے کر، اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کیا؟ ایسے ہی ہے جی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر عبادت کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بولے انسان کے دل کے اندر عبادت کی اور دوری پیدا ہو جاتی ہے. نیک کاموں کی طرف اس کا آنے کا دل نہیں کرتا، اگر آ جائے تو وہاں اس کا دل نہیں لگتا. فضولیات کے اندر وہ گھنٹوں گزار لے گا، نیکی اور تقوی کی راہ کے اندر اس کا دل نہیں لگتا. بہت بڑا مطلب یہ وہ شخص ہے جو فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، جو ناکامی کی طرف جا چکا ہے کہ عبادت سے اس کا دل اٹھ گیا اور گناہوں کے اندر اس کا دل زیادہ لگتا ہے. لوگوں کی اس کا معاشرے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادات کے اندر لوگوں کی عدم دلچسپی دیکھنے میں آتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں عبادت کی محبت ہو اور عبادت کی طرف جھکاؤ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن. 4 چیزیں. پہلی بات یہ کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. پہلی چیز کیا ہے کہ زمانہ. وینقص العمل، اور عمل کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. ویلقى الشح، اور بخیلی کو دلوں میں ڈال دیا جائے گا. شح کا مطلب کیا ہے جی؟ بولے شح کا مطلب کیا ہے؟ بخیلی کو دلوں میں ڈال دیا جائے گا. یلقا ڈال دیا جائے گا. اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ وَتَظْهَرُ الْفِتَنْ، فتنے ظاہر ہوں گے. بولے اس زمانے کے اندر کیا ہوگا؟ فتنے ظاہر ہوں گے. اچھا ابھی اس کا کیا مطلب ہے یتقارب الزمان کا؟ جی کیا مطلب سمٹ جائے گا؟ تیزی سے گزرے گا. اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سال مہینوں کی طرح، اور مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن لمحات کے اندر گزرتے جائیں گے. تو یہ باقاعدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ وہ زمانہ ہوگا جس کے اندر عمل بہت کم ہو جائے گا، لوگوں میں لالچ اور بخیلی آ جائے گی، اور فتنے ظاہر ہوں گے. آپ دیکھیے اس کا علاج کیا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر شر کی طرف میلان، شر کی رغبت، وہ خیر کی طرف میلان اور خیر کی رغبت سے زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے جی عمل صالح سے محبت اور اس پر ہمیشگی. بولے عمل صالح سے محبت اور اس پر ہمیشگی. کوئی بھی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، چاہے وہ فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کوئی عبادت کی قسم ہے، اس کو صدقے دل کے ساتھ کیجئے، اپنے اوپر مشقت اور بوجھ نہ سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہاں جی سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے نا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى تذکرۃ. اللہ اکبر. قرآن کی بڑی پیاری سے بیان فرمائی کہ یہ قرآن اصل میں ہے کیا؟ تذکرہ. یہ تو نصیحت ہے. یہ قرآن کوئی مشقت کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی حکم انسان کو کسی مشقت میں ڈالنے والا ہے. اور شریعت اسلامیہ تو اتنی خوبصورت شریعت ہے کہ باقاعدہ اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں، اصولیون ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ قاعدہ بنا دیا کہ المشقۃ تجلب التیسیر. جب بھی مشقت آتی ہے تو وہ آسانی کو لے کر آ جاتی ہے. کیوں جی کیا خیال ہے؟ اگر آپ سے کھڑے ہو کر بیماری کی حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ بیٹھ کے. مشکل ہو رہا ہے تو
پانی نہیں مل رہا تو پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے تو تیمم کر لیں. روزہ رکھیے اور اگر بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہے تو نہ رکھیے, باقی دنوں میں گنتی پوری کر لیجیے. المشقت تجلب التیسیر, مشقت ہمیشہ تیسیر کو کھینچ کے لاتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اور اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. یہ شریعت کی آسانی ہے. تو کبھی یعنی اس فتنے کی عبادت سے دوری, عبادت کے لیے نفرت, اور پھر آگے چل کر شبہات کے اندر پڑنا کہ ایک بندہ عبادت کا انکار کر بیٹھتا ہے. اس فتنے کی جو ابتدا ہوتی ہے نا, جسے آپ فرسٹ سٹیپ کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ کیا اذان ہوگی یا پھر سے نماز, یہ اب رمضان آ گیا جی, پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے, یہ تو اب سال گزر گیا, اس مال پہ تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. مطلب یہ جو سب سے پہلے شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے, شاید کہ وہ جو کل والی بات ہے کہ اس کی بنیاد شہوت ہوگی, لیکن وہ آگے چل کر چلتا 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 انسان کو کہاں تک لے جائے گا؟ شبہات تک. کہ وہ بندہ صحیح عبادات کے بارے میں, جن عبادات کو زندگی کے کسی حصے کے اندر وہ خود کیا کرتا تھا, ان عبادات کے بارے میں وہ اعتراض کرنے لگتا ہے, تو وہ اس بڑے فتنے میں واقع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مجھے ابھی یہ اتوار والے دن ایک خاتون ہے, ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کی ایک معروف یونیورسٹی کے اندر پڑھتی ہیں, تو انہوں نے مجھے اپنے یہ بات بتائی کہ ایم فل کی وہ اسٹوڈنٹ تھی اسلامک اسٹڈیز کی, تو انہیں پڑھانے کے لیے جو پروفیسر صاحب تشریف لائے, ان کے دین اسلام کے بارے میں کچھ عجیب طرح کے تصورات تھے, کنسیپٹ تھے. وہ کہتی ہیں کہ ہم کلاس کے اندر 6 خواتین تھیں, تو ایک مرتبہ جب پروفیسر نے کلاس کے اندر پردے کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی اور طرح طرح کے اعتراضات کیے پردے پر, اور بالآخر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پردہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ویسے ہی مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی لیکچر کے دوران ہم 6 کی 6 خواتین باپردہ ہوتی تھیں, ان کے لیکچر کے دوران 3 خواتین نے متاثر ہو کر لیکچر کے دوران اپنے پردے کو ہٹا دیا, اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, وہ دوبارہ پردے کی طرف نہیں آ رہی. اب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک انسان جس عبادت کو شروع سے کرتا آیا ہے, اس عبادت کے بارے میں اس نے کسی کا ایک اعتراض سنا, فوراً سے اس عبادت کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو گئی. نہیں, بندہ مومن کا, ایمان کا یہ معیار کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی عبادت سے اتنی محبت ہو, آج کل کہتے ہیں نا جی لاجک کا دور ہے, عبادت سے اتنی محبت ہو کہ کسی کی لاجک بھی آپ کے دل میں اس عبادت کی نفرت پیدا نہ کر سکے. لاجک میں تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو کیا میں اس عبادت کو چھوڑ دوں گا جو میں شروع سے کرتا آیا ہوں اور وہ بالکل ثابت ہے؟ چلیں ایک تو بدعات ہیں, جہالات ہیں, ان کو چھوڑنا ہی چاہیے, لیکن بات اس عبادت کی ہو رہی ہے جو صحیح ثابت ہے, شروع سے ہم کرتے آئے ہیں, اور اعتراض سن کر فوراً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی تاثر دل کے اندر آ جاتا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دوسرا یہ ہے کہ عمل صالح اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو, اس پر ہمیشگی اختیار کیجیے, ہمیشہ کیجیے اس کو. اور اس کے اندر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کو جو سب سے زیادہ اعمال پسند ہیں وہ اعمال ہیں جنہیں ہمیشگی سے کیا جائے, چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو ہفتے کے اندر ایک مرتبہ ایک پارے کی تلاوت کر لیتا ہے, ماشاءاللہ اس نے 20 صفحات پڑھ لیے, لیکن دوسرا انسان ہے جو روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کرتا ہے. تو ان دونوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب کون سے اس حدیث کے مطابق؟
حالانکہ دیکھیں اس کے تو 7 دنوں میں 7 صفحات بنیں گے، اس کے 20 صفحات بنیں گے. تو پھر اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ زیادہ یا کم ہونا نہیں ہے. بولے اللہ کے ہاں معیار زیادہ یا، بلکہ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ ہمیشگی اختیار کی جائے. چاہے اس کا 1 صفحہ ہے لیکن یہ روزانہ کر رہا ہے، ہمیشگی ہے، کنٹینیوس کو کر رہا ہے، اس کے اندر توقف نہیں آتا، وہ رکتا نہیں ہے اس عبادت سے. اس چیز کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک اعمال ہم کیا، اچھا اس کے اندر آپ کا یہ علم کو طلب کرنا بھی آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ زندگی کے جس حصے میں چلے جب موقع ملا کر لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا. علم کو بھی حاصل کیجئے تو اس نیت سے حاصل کیجئے کہ اصل میں علم کا حاصل کرنا تمام نفل عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے جی؟ دیکھیں نفل عبادات بہت سی ہیں. آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. سب سے افضل نفل عبادت کون سی ہے؟ تہجد کی عبادت ہے جی. علم کا حصول. وجہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کا حصول تہجد سے بھی افضل ہے، نفلی روزوں سے بھی افضل ہے، تمام نفلی عبادات میں سب سے افضل ہے علم کا حاصل کرنا. علم ہوگا تو عبادت کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہر عبادت کی بنیاد ہماری شریعت میں علم پر ہوتی ہے. مزید جی کیا کرتے ہیں اس کی دعا؟ قرآن مجید میں صرف ایک چیز ہے جس میں اضافے کا حکم دیا گیا اور وہ علم ہے. رب زدنی علما. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسن اللہ الیک، بارک اللہ فیک. سب کی جوابات ماشاء اللہ درست ہیں، لیکن جو بہت اچھا جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ تہجد پڑھیں گے یا نفلی روزے رکھیں گے، اس کا اجر و ثواب کس کے ساتھ خاص ہے؟ یعنی وہ عبادت آپ کی ذات تک ہے. بولے وہ عبادت آپ کی. لیکن جب آپ علم حاصل کریں گے اور پھر آگے چل کر یہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہے یہ کیا ہے؟ متعدی. علم کیا ہے؟ متعدی. اور باقی جو عبادات ہیں وہ متعدی نہیں ہے، وہ لازم ہے، وہ آپ کی ذات کے ذات تک ہے. سمجھا کیجیے. تو علم کا حصول بھی آپ زندگی کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں تو لگاتار رکھیے. کیا کیجئے؟ لگاتار رکھیے، اس کے اندر بہت وقفہ نہ آنے دیجئے. نمبر 3، نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اسے عمل صالح کا پابند بنانا اور سستی اور کاہلی پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. اگر آپ عمل صالح سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ وہ عمل جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. بولے وہ عمل جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. بڑی جامع ترین حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ. بندہ کس کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست، اپنے خلیل کے دین پر. ان پوائنٹس کو لکھتے جائیے. عمل صالح کی محبت کے اندر یہ 5 نکات ہیں. چوتھا نکتہ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ. اب چاہیے تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور 5واں عمل کیا ہے کہ عمل صالح اور اس پر ہمیشگی کے لیے اللہ سے توفیق، مدد کا سوال اور اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت فرماتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی پیاری اور کیا ہی ان کی قسمت کے کہنے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت کے دن سب سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ ہاں جی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جو انہیں ایوارڈ دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ جی بتائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. علماء کی جو قیادت کریں گے قیامت کے دن وہ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام علماء فقہا کی قیادت کرنے والے کون ہوں گے؟ حضرت
معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وقالا اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی قسمت کے کیا کہنے کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، اے معاذ، پڑھیے اے معاذ، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فقالا، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت یہ کرتا ہوں کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب دیکھیے یہ دعا کب پڑھنی ہے، اور کچھ روایات کے اندر اللہم کی بجائے ربی کے الفاظ ہیں، ربی اعنی علی ذکرک، تو دونوں طرح درست ہے۔ تو یہ دعا ہم نے کب پڑھنی ہے؟ بولے کب پڑھنی ہے؟ فرض کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو مطلب یہ ہونا چاہیے بندہ مومن کا ایمان فتن کے مقابلے میں کہ ایک عبادت سے سلام پھیرا تو اللہ سے یہ دعا کرے اللہ میری مدد کرنا اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اور اچھی عبادت پر۔ علماء کرام نے یہی کہا اس حدیث کی شرح میں کہ دیکھیں اس نے ایک نماز کو مکمل کیا اور اسے یہ فکر پڑ گئی کہ اے اللہ دوسری نماز کی ادا کرنے میں بھی میری مدد کرنا۔ مجھے بتائیے جو صدقے دل کے ساتھ عشاء کی نماز میں یہ دعا مانگے، کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ انشاءاللہ فجر کی نماز بھی میں ادا کروں گا؟ جو ظہر کے وقت پڑھے وہ کیا عصر کا ارادہ نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اے اللہ میری مدد کرنا اپنے ذکر پر، اور اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور اے اللہ میں تیری اور اچھی عبادت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فتنوں کے مقابلے میں بندہ مومن کا عمل ہونا چاہیے کہ ایک عمل کے بعد فوراً سے اگلے عمل کی نیت ہونی چاہیے، اور اگلے عمل کے لیے دعا اور اللہ سے توفیق کا سوال، صرف سوال نہیں بلکہ اللہ سے کہنے اللہ حسن عبادتی کا، شاید کہ میری اس عبادت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ اگلی عبادت کو، اگلے ذکر کو اور اچھے سے کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فتن کے زمانے کے اندر عبادت کرنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ حرج سے مراد اصل میں ایک بڑا فتنہ ہے جس کا تذکرہ آنے والی سلائیڈز کے اندر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے اندر عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ میری طرف ہجرت کرنا۔ دیکھیں نا، وہ جو اول مہاجرین تھے، ہجرت کرنے والے تھے مکہ سے مدینہ، تو جیسے ان کی فضیلت ہے بالکل فتن کے زمانے کے اندر عبادت کرنے والوں کی بھی فضیلت ہے، گویا کہ وہ میری طرف ہجرت کرنے والے۔ تو دیکھیں اس زمانے کے اندر جب فتنے عام ہو چکے ہیں تو عبادت کرتے ہوئے مطلب ذہنوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے کا اجر و ثواب۔ اور اگر عبادت کا کرنا فتن کی وجہ سے یا دیگر اشخاص کی وجہ سے اگر کسی عبادت پر یا کسی بھی نیکی اور خیر پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے تو وہی کل والی حدیث ذہن میں رہیے گا۔ کل ہم نے کیا حدیث پڑھی تھی جی؟ المتمسک بدینہ، ہاں جی، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا، اس کی مثال کیسے ہوگی؟ انگارے کو ہاتھ میں رکھنے والے کی طرح، یا کانٹے کو ہاتھ میں۔ مجھے بتائیے بعض اوقات خاص کر فیملیز کے اندر دین کے اوپر ثابت قدم رہنا کیا واقعتاً انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح نہیں ہو جاتا؟
یقین جانیے بعض اوقات آپ کے سب سے قریبی لوگ آپ کے سب سے بڑے مخالفین بن جاتے ہیں. ہاں اصل میں یہ ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، اس کے اندر کامیاب ہونا، یہ ہے اصل میں بندہ مومن کی کامیابی. اللہ اکبر. اگلا ایک بہت بڑا جو فتنہ ہے وہ کتاب و سنت سے دوری کا فتنہ ہے. معاشرے پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہالت عام ہو جاتی ہے، شرکیات اور بدعات پھیلتی ہیں، رسوم و رواج عبادات کی جگہ پر آ جاتی ہیں. بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. بچاؤ کا طریقہ کیا ہے جی؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. دیکھیے یہ وہ فتنہ ہے جس سے معاشرے میں بیسیوں برائیاں پھیلتی ہیں. شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، ان تمام کے پیچھے یہی فتنہ ہے کہ لوگ کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جدید دور کے فتنوں کے اندر فتنہ انکار ختم نبوت ہے، فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ انکار حدیث ہے، فتنہ الہاد ہے، فتنہ عقل پرستی ہے. ان سب کا جو اگر آپ اس کی جڑ دیکھیں گے، اس کی اصل، اس کی بیسک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کتاب و سنت سے، بولیے، وہ کتاب و سنت سے دوری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے؟ نہیں، کیونکہ انکار حدیث دراصل انکار قرآن ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا انکار کرتا ہے تو یہ جیسے وہ قرآن مجید کا انکار کر رہے، کیونکہ اصل میں قرآن نہیں تو ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں بتایا. آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانے بغیر دین مکمل ہو جائے گا؟ تو نہیں، وہ دین مکمل نہیں ہوگا. تو اگر آپ ان تمام فتنوں کی جو جڑ ہے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت سے دوری ہے. اب اگر ہم اس کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں وہ جاننا چاہیں کہ کتاب و سنت سے دوری کے کیا اسباب ہیں، تو یہاں پر 3 طرح کے اسباب کو ذکر کیا گیا ہے. کتاب و سنت سے دوری کا جو پہلا سبب ہے وہ ہے خواہشات کی پیروی. بولیے، کتاب و سنت سے دوری کا پہلا سبب کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. ہوا کی جمع احوا، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں سورۃ الجاثیہ کی آیت 23 کے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بڑی یہ زبردست قسم کی آیت ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کے حال پر غور کیا، اس شخص کو جانچا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ بولیں، اپنی خواہشات کو اپنا. اصل میں نا یہاں سے ہمیں عبادت کا کنسیپٹ بھی پتا چلتا ہے دین اسلام میں. مجھے بتائیے، کیا کوئی اپنے آپ کی عبادت کرتا ہے؟ بتائیے، کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو سجدے کر رہے یا اپنے آپ کی نظر و نیاز دے رہے، اپنی عبادت کر رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. کیا مطلب اس کا؟ ہاں جی، کیا مطلب اس کا؟ جب ہم کسی کو الہ بناتے ہیں تو اس کی جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو جب ہمارا جو نفس چاہتا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ اس کی بات. تو یہ ایسے ہی ہے. مطلب عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے آگے جھکنا، کسی کی ایسی بات ماننا جو بالکل قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. کیونکہ یہاں پر اپنی خواہشات، اپنے نفس کو
کی بات ماننا، اس کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ اس کو الہ بنانے سے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ایسا بندہ جو اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے، اصل میں تو اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی تو آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ، حد درجے کی بخیلی، مطلب ایسی بخیلی، ایسی لالچ، ایسی ہرس جو انسان کو اپنا غلام بنا لے. مطاع کا مطلب ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، کہ انسان اپنی اس بخل کے پیچھے ہی چل پڑتا ہے، حلال و حرام کی تمیز اسے بھول بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. وَهَوًا مُتَّبَعٌ، اور ایسی خواہشات متبع جس کی اتباع کی جائے، ایسی خواہشات جس کی اتباع کی جائے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور تیسری جو چیز ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے خود پسندی. اعجاب المرء، آدمی کا پسند کرنا بھی نفسی، اپنے آپ کو، انا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں انانیت. اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ انانیت. کیا مطلب انانیت کا؟ انا ولا غیری، خود پرستی، خود پسندی. انا ولا غیری، بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی دوسرا کر. تو فرمایا یہ 3 چیزیں جس میں آ گئیں، سمجھیے یہ تینوں بیماریاں ہلاک کرنے والی ہیں. کون سی 3 بیماریاں جی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ حد درجے کی بخیلی، نمبر 2 خواہشات کی پیروی، اور نمبر 3 خود پسندی. یہ تینوں کیا کرنے والی ہیں؟ مہلکات ہیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں. امام آجری، ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کا جو الف ہے نا شروع میں اس پہ مدہ ہے، آجری ان کا نام ہے یا نسبت ہے. کہتے ہیں الفتن علی وجوہ کثیرہ، فتنے بہت طرح کے ہیں. قد مضى منها فتن عظیمہ، اور بہت سے بڑے فتنے گزر بھی چکے ہیں. نجا منها اقوام، اور بہت سی قومیں ان فتنوں سے نجات بھی پا گئیں. وَهَلَكَ فِيهَا اقوام، اور بہت سی قومیں ان فتنوں کے اندر ہلاک بھی ہو گئیں. پھر ہلاک ہونے کے انہوں نے 2 سبب ذکر کیے. امام اجری عقیدے کے بہت بڑے امام ہیں. پھر انہوں نے فتن کے اندر ہلاک ہونے کے 2 سبب ذکر کیے. پہلا سبب ذکر کیا کہ وہ جو قومیں فتنوں کے اندر ہلاک ہو گئیں، مبتلا ہو گئیں فتنوں میں، بِاتِّبَاعِهِمُ الْهَوَىٰ، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے. وَإِيثَارِهِمْ لِلدُّنْيَا، اور وہ دنیا کو ترجیح دینے والے تھے. بولے وہ دنیا کو، ہر چیز پر دنیا کو ترجیح دینے والے تھے. آخرت پر، دین پر، ہر دوسرے لوگوں پر اپنی دنیا کو، اپنے مفاد کو، اپنے فائدے کو ترجیح دینے والے تھے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر فتنے کی اصل کو دیکھیں نا، اس کی بیسک کو، تو اصل کل فتنۃ انما هو من تقدیم الرأی علی الشرع. ہر فتنے کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو شریعت کے اوپر ترجیح دے. ہر فتنے کی اصل یہ ہے. والہوا علی العقل، اور انسان عقل کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دے بیٹھے. ہر فتنے کی اصل یہ ہے. تو یاد رکھیے گا، جو نفس کہے، نفس یہ چاہتا ہے میں سویا رہوں، نماز چھوڑ دوں. نفس یہ چاہتا ہے کہ مال کو اپنے پاس رکھوں، خرچ نہ کروں، زکوٰۃ نہ دوں، فرائض بھی ادا نہ کروں. نفس یہ چاہتا ہے کہ خیر کے کام کم کروں. نفس کی ہر بات کو پورا کرنا، اس کے پیچھے چلنا، گناہوں کی حد تک وہ انسان کو لے جاتا ہے. یہ ہے اپنے نفس کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا. اللہ اکبر. اور یہ کتاب و سنت سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کی وجہ ہے.
کتاب و سنت سے دوری کا جو دوسرا سبب ہے نا وہ ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید. بولے دوسرا سبب کیا ہے؟ آباء و اجداد کی اندھی تقلید. سورۃ البقرہ آیت 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی چیز کی عقل فہم نہ رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، کیا اس کے باوجود بھی وہ اپنے آباء و اجداد کا راستہ نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر. کیا خیال ہے جی؟ بتائیے، کیا آباء و اجداد کا راستہ چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اس کو چھوڑنا کیا کچھ آسان بات ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. بتائیے کیا کوئی آسان بات ہوتی ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل چکا یہ حق ہے، یہ درست ہے، لیکن چونکہ میرے والد، میری فیملی کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ ایسا نہیں کرتے، اس وجہ سے میں بھی ایسا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ کتاب و سنت سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور آپ یقین جانیے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا برے صغیر پاک و ہند کے اندر، سب سے زیادہ جس چیز نے لوگوں کو کتاب و سنت سے دور رکھا ہوا ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے. مجھے یاد ہے ریاض کے اندر ایک انڈیا سے تعلق رکھنے والے صاحب تھے، تو ایک درس کے آخر میں ان سے بحث مباحثہ ہو گیا، اپنے وہ سوالات کرنے لگے، پھر بات بحث کی حد تک پہنچ گئی. میں اچھی طریقے سے ان کو جواب دیتا رہا. بات یہ چل رہی تھی کہ جو سال کے چند مخصوص ایام کے اندر جو سبیلیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے وہ سبیل لگاتا ہوں کیونکہ میرے والد لگایا کرتے تھے، اور میرے والد اس لیے لگایا کرتے تھے کیونکہ میرے دادا لگایا کرتے تھے. اب مجھے یہاں پر آنے کے بعد اچھی طرح سے یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے شرعاً، یہ کام جائز نہیں ہے، لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے والد کیا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے جی آباء و اجداد کی اندھی تقلید، کہ آباء و اجداد اگر کسی بدعت کے اندر ہے تو اس بدعت سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے. آباء و اجداد کسی خیر کے راستے کو نہیں اپنائے ہوئے تو اس راستے کو اپنانا مشکل ہو جائے، اگرچہ پتہ چل بھی جائے کہ یہی راستہ درست ہے، حق کا ہے. اللہ اکبر. مطلب اگر اس کی آپ نے پوچھنا ہے نا تو ان سے پوچھئے کہ وہ لوگ یا معاشرے کے وہ اشخاص جو پہلے کتاب و سنت سے دور تھے، پھر وہ جب کتاب و سنت کے قریب آئے، کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے، تو انہیں اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر کن کن چیزوں کو فیس کرنا پڑا. تیسری چیز ہے دین میں غلو. کتاب و سنت سے دوری کا جو تیسرا سبب کیا ہے وہ کیا ہے؟ دین کے اندر، بولے وہ کیا ہے دین کے اندر؟ پہلا سبب کیا ہم نے پڑھا؟ خواہشات کی پیروی، دوسرا آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اور تیسرا دین کے اندر غلو. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو. اور قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل. تو لا تغلو فی دینکم، دیکھیں نا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اکبر الکبائر کیا ہے؟ شرک. اور سب سے بڑا گناہ اس روئے زمین پر کیسے شروع ہوا تھا؟ شرک کا گناہ کیسے شروع ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم. اور اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا تھی؟ 5 نیک لوگ جب وہ فوت ہو گئے، سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ان کی ذات کے اندر اتنی مبالغہ رائی کی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا
شروع کر دی گئی. تو کتاب و سنت سے، صحیح دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے دین کے اندر غلو کرنا. بولے دین کے اندر غلو کرنا، ان چیزوں کو دین سمجھنا جو کہ دین نہیں ہے. یہود و نصارہ اپنے بہت سے معاملات میں غلو کا شکار ہو گئے تھے. انبیاء اور صالحین کی ذات میں مبالغہ رائی، حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، بچڑے کی عبادت کرنا، اس کے بارے میں سوالات، نصارہ کا رہبانیت کو اختیار کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا. انہیں اللہ کی وحی کا جو علم تھا اس سے دور لے گئیں یہ چیزیں، اور وہ کیا تھی؟ وہ دین کے بارے میں غلو، دین کے اندر غلو کرنا، ہر چیز کو ایک حد سے زیادہ بڑھا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، تم دین کے اندر غلو سے بچتے رہو. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین کے اندر غلو نہیں ہلاک کیا. تم سے پہلے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ دین کے اندر غلو نے. تو یاد رکھیے گا، اعتقادات ہوں، ایمانیات، اعمال، فضائل، حتیٰ کہ اخلاقیات، جتنی بھی چیزیں ہونا، شیطان دو طرح سے انسان کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یا اس عبادت کے اندر زیادتی کروا کے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں افراط، اور یا اس عبادت کے اندر کمی کروا کے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں تفریط، افراط و تفریط. آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا افراط و تفریط. افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر اضافہ، اور تفریط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز میں کمی. تو یہ کتاب و سنت کے مقابلے میں شیطان کے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دو بہترین ہتھیار ہیں کہ یا عبادت کے اندر اضافہ، یا عبادت کے اندر، اور اگر ہم اسے کل کے لیسن اور فتن کی جو دو قسمیں ہیں، شبہات اور شہوات، اگر ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیں تو عبادت کے اندر اضافہ کروانا، یہ کون سا فتنہ ہے؟ بتائیے، شہوات ہے یا شبہات؟ شبہات. کیسے ہوا شبہات؟ جی بتائیے. اللہ رب العالمین نے ایک سیٹ پیٹرن دیا ہوا ہے، آپ اس کو وائرس کر دیں یا زیادہ کر کے یا کم کر دیں. تو گویا کہ آپ ایک شبہ پیدا کریں، مطلب آپ ایک شبے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے آپ پر لازم نہیں کیا، آپ اس کو اپنے لیے عبادت اور ثواب کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو یہ ہے فتنۃ الشبہات، کہ عبادت کے اندر وہ اضافہ کرواتا ہے، یا وہ عبادت میں کیا کرواتا ہے؟ کمی کروا دیتا ہے. بولے عبادت میں کیا کروا دیتا ہے؟ کمی کروا دیتا ہے. دین کے معاملات میں یہی افراط و تفریط، غلو کہلاتے ہیں، جس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے. تو دیکھیے، یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اور دین کے اندر غلو کرنا، یہ تینوں کام گویا انسان اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ کا کام دیتے ہیں، توفیق شامل حال نہیں ہوتی، اور وہ حق کو جاننے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کر سکتا. بولے جاننے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کر سکتا. تیسرا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وہ یہ ہے کہ علم کا اٹھایا جانا. بولے علم کا اٹھایا جانا. معاشرے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ جہالت عام ہو جاتی ہے، اور علماء سو کا غلبہ ہو جاتا ہے. علماء سو، آپ کے علم میں ہے کہ جب سلف صالحین کے زمانوں میں فتنوں کا آغاز ہوا، مطلب تشیع کا فتنہ، روافض کا فتنہ، خوارج کا فتنہ اور دیگر فتنوں نے سر اٹھایا، تو تب ہمیں سلف صالحین کی کتابوں میں ایک اصطلاح ملتی ہے، علماء سو. ہاں جی، اس کے اپوزٹ کیا ہوں گے؟ علماء حق. یہ اصطلاح علماء سو اور علماء حق. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب علم کو اٹھایا جاتا ہے تو معاشرے پر علماء سو کا غلبہ ہو جاتا ہے. بولے علماء سو کا غلبہ ہو جاتا ہے. بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ، جس کے اندر میں اور آپ ہم سب طالب علم مصروف ہیں، علم حاصل کرنا، اور اللہ ہمیں دین کے جو حق
طالب علم ہیں، اللہ ان میں سے بننے کی اور ان میں رہنے کی توفیق عطا کرے، علماء حق کو پہچان کر ان کی طرف رجوع کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر کئی مرتبہ آپ نے سن رکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، یہ وہ زمانہ ہوگا جب جہالت ظاہر ہوگی اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ بولے جہالت اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، آپ کے علم ہے کہ ہماری اور پچھلی شریعتوں کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں سے جب علم کو اٹھایا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو علم کے بنیادی ریسورس تھے ان کو اٹھا لیا گیا، یعنی تلاش کے باوجود تورات کا یا انجیل کا یا زبور کا وہ نسخہ نہ ملتا جو کہ بالکل اتھینٹک ہوتا، تلاش کے باوجود۔ لیکن ہماری امت سے جو علم کا اٹھایا جانا ہے وہ ایسے نہیں ہے، علم کے ریسورس سارے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ پچھلی امتوں سے علم کیسے اٹھایا گیا کہ وہ جو ذرائع تھے علم کے، انہی کو اللہ کی وحی کے ذرائع، انہی کے اندر تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ کوئی اگر حق تک پہنچنا چاہتا تو اسے یہی نہ پتا چلتا کہ وہ درست ذرائع کون سے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، ذرائع سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ کتاب اللہ قیامت تک کیسے رہے گی، اس کے اندر تحریف تبدیلی ایک حرف کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس اللہ کی کتاب کی جو تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بالکل قیامت تک رہیں گی۔ یہ صحیح بخاری، مسلم، یہ تمام احادیث کی کتب قیامت تک رہیں گی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا مطلب علم کا اٹھایا جانا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ ینتزعہ من العباد، اور ایک حدیث ہے من صدور العباد، کہ بندوں کے دلوں سے علم کو اٹھا لیا جائے۔ نہیں، پچھلی شریعتوں میں ایسا ہوا تھا، سینوں سے علم کو اٹھا لیا گیا۔ اس شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اس امت میں ہوگا علماء کے اٹھائے جانے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ بولے ہماری امت کے اندر علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کے قبض کرنے سے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یا اس کو دوسری طرح آپ پڑھ سکتے ہیں حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب آپ اس کو فعل لازم پڑھیں گے تو پھر ہوگا لم یبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ اور اگر آپ اس کو متعدی پڑھیں تو پھر ہوگا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ رب العزت جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جہلا قسم کے لوگوں کو اپنا سر مان لیں گے۔ رؤوسن کا مطلب کیا ہے؟ رأس ان کی جمع ہے نا، مطلب اپنا بڑا مان لیں گے، سارا کرتا درتا جہلا کو مان لیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان جہلا سے سوال کیے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علماء حق کا پہچاننا بہت ضروری ہے، بولے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں دوبارہ تذکرہ آیا جن کا کل تذکرہ آیا تھا، اور وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان۔ دوبارہ حدیث کو پڑھ لیجئے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ وہ شر کہیں مجھے نہ پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت و شر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم جاہلیت کے اندر بھی تھے، شر میں بھی تھے۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ رب العزت اس خیر کو ہمارے پاس لے کر آیا، مطلب آپ کو لے کر آیا، آپ کو اللہ نے مبعوث کیا، یہ دین کی خیر ہم تک پہنچی۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا
اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ قال نعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ اس خیر کے بعد، اس خیر کے زمانے کے بعد شر ہے. قلت، میں نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں، وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، کیا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ قال نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس شر کے زمانے کے بعد دوبارہ خیر کا زمانہ آئے گا. لیکن جب یہ خیر کا زمانہ آئے گا نا، وَفِيهِ دَخَنٌ، اس خیر کے زمانے کے اندر کچھ دھندلی چیز ہوگی، دخن ہوگا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، وما دخنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دخن کیا ہوگا؟ وہ جو زمانہ شر کے بعد جب دوبارہ خیر کا زمانہ آئے گا تو اس میں یہ دخن کیا ہوگا؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم، ایک ایسی قوم ہوگی، یہدون بغیر ہدی، جو کہ میرے طریقے کے علاوہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. بولے ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے طریقے کے علاوہ لوگوں کی کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے. تعریف منہم وتنکر، آپ ان کی باتوں میں سے کچھ باتوں کو پہچانتے ہوں گے اور کچھ باتوں کا آپ انکار کریں گے. کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات علماء کرام آپ کو کہتے ہیں کہ جو فلاں انسان ہے اس کو نہ سنیے، کیونکہ وہ خود بھی ایک فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ کسی گمراہی میں پڑ چکا ہے، کہیں اس کی کوئی بات آپ پر اثر نہ کر جائے. تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی باتیں بہت اچھی باتیں بھی ہیں. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں واقعتاً میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، اس کی کئی باتیں درست، لیکن دیکھیں اس کی یہ والی بات کتنی اچھی ہے. وہ جو اس کا وہ والا کلپ وائرل ہوا، دیکھیں اس کلپ کے اندر اس نے یہ باتیں کی، کتنی اچھی اس نے باتیں کی. یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تعریف منہم وتنکر، کہ آپ ان کی بعض باتوں کو کیا کریں گے؟ تعریف، آپ انہیں پہچانیں گے کہ ہاں واقعتاً یہ بات تو درست ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو حدیث ہے، یہ بالکل درست ہے. وتنکر، لیکن آپ ان کی بعض باتوں کا انکار کریں گے کہ یہ درست نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہی اصل میں فرق ہے علماء سو اور علماء حق کے درمیان. علماء سو جو ہوتے ہیں ان کی بعض باتوں کو آپ تعریف و تنکر، لیکن علماء حق میں تعریف ہی ہوتا ہے، اس میں تنکر کی گنجائش. اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، وہ علل اعلان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور یاد رکھیے گا یہ جو زبانوں کا مستقیم رہنا ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے. میں نے مطلب زندگی کے اندر یہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جنہیں آپ علماء ربانیین کہہ سکتے ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی زبانیں پھسلی ہوں. کیوں جی؟ کبھی آپ نے جو ہمارے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی زبانیں پھسل گئی؟ نہیں. اللہ رب العزت کی توفیق ان کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ان کے شامل حال ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بیان فرمائی. اچھا حضرت حذیفہ کہتے ہیں اچھا یہ تو خیر کا زمانہ تھا نا، تو فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کیا اس خیر کے بعد، یہ وہ خیر ہے جس میں دخن تھی، کیا اس خیر کے بعد دوبارہ کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس خیر کے بعد بھی شر کا زمانہ آئے گا، اور وہ شدید ترین شر کا زمانہ ہوگا. وہ کیسا زمانہ ہوگا؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلانے والے. داعین کی جمع دعات، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلانے والے. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جس نے ان کی بات کو مانا ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک رہے ہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، کوئی ان کا وصف تو بیان کر دیں، کوئی ان کی صفت بیان کریں کہ ہم کیسے ان کو پہچانیں گے. یہ اتنے برے دعات ہیں، اتنے برے لوگ کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی جیسے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جہنم میں پھینک رہے ہیں.
صفہم لنا، ان کا کوئی وصف بیان کریں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا. کیا مطلب جی ہم من جلدتنا؟ وہ ہمارے اندر سے ہی ہوں گے. ہم من جلدتنا، وہ ہمارے اندر سے ہی ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری زبانوں کے اس کے ساتھ ہی کلام کریں گے، مطلب ان کی باتیں بھی ہماری ہی ہوں گی. قلت، میں نے کہا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اس زمانے نے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے اگر میں اس زمانے میں آ گیا جس زمانے کے اندر ایسے آگ کی طرف بلانے والے دعات ظاہر ہو گئے؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی اور مسلمانوں کا جو امام ہوگا تم نے اس کو لازم پکڑنا ہے. قلت، میں نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. اللہ اکبر، اللہ راضی ہو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے خوبصورت انہوں نے سوالات کیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ وقت ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اور کوئی امام اس وقت نہ ہوا، آپ اس سے مطلب حضرت حذیفہ کی حکمت اور ان کی بصیرت کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں اس زمانے کے شر کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یقیناً یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ایسے ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے پھر جماعت اور امامت کہاں سے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی جماعت ہی نہ ہوئی، کوئی امام ہی نہ ہوا، تو پھر ہم کس کو لازم پکڑیں گے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں سے آپ الگ ہو جائیں. اعتزال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جائیں، ان فرقوں سے الگ ہو جائیں. ولو ان تعض باصل شجرۃ، اگرچہ آپ کو کسی درخت کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو مضبوط دانتوں کے ساتھ ہی کیوں نہ پکڑنا پڑے. حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، یہاں تک کہ موت آپ کو پہنچ جائے اور آپ اسی حالت پر ہو. تو یاد رکھیے گا، عربی زبان میں فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اصل سے کٹ جائے. افتراق امت ہم لوگ کہتے ہیں نا جی، امت میں فرقہ واریت عام ہو گئی. وہ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں 71 یا 72 فرقوں میں بٹی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. تو یاد رکھیے گا، ان فرقوں سے مراد کیا ہے؟ جو اصل سے الگ ہو رہے ہیں. ان فرقوں سے مراد فروعی مسائل کے اندر اختلافات نہیں ہیں. بولیں، ان فرقوں سے مراد فروعی مسائل میں اختلافات، ان فرقوں سے مراد اصل مسائل کے اندر، عقائد کے اندر، ایمانیات کے اندر اختلافات ہیں. کہ مطلب جو ایمان کے مسئلے کے اندر، مطلب جنہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کے باب میں اختلاف کیا، ایسی ایسی صفات کی تعویل کی کہ ان کا انکار کر بیٹھے، ان کو علماء کرام نے فرقہ کہا، کیونکہ وہ اصل سے الگ ہو گئے تھے. جن لوگوں نے صحابہ کرام کے اختلافات کو لے کر 2 گروہ بنا لیے، ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دی، آگے چل کر یہ بہت بڑا امت کے اندر افتراق کا باعث بنا. عقیدے کی بنیاد پر جو گروہ بنے ان کو ہم کہیں گے فرقہ. لیکن جو عقیدہ جن کا ایک ہے، عقیدے کے اندر بالکل درست ہیں، اور فروعی مسائل کے اندر کوئی اختلاف اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ہم الگ سے فرقہ نہیں کہیں گے. بولے، ہم اس کو فرقہ نہیں کہیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت اور اس وقت کے بارے میں بتا دیا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کہ مطلب جب یہ فرقہ واریت، افتراق، اختلاف، ایک دوسرے کو غلط کہنا یا غلط اپنے آپ کو درست کہنا جب یہ بہت زیادہ عام ہو جائے، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا جو حل بتایا وہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. ہم نے مطلب ان جہلا سے سوال نہیں کرنا جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اہل علم سے مراد بھی کون سے اہل علم ہیں؟ جو
کتاب و سنت کے علم کو رکھنے والے ہیں. بولے جو کتاب و سنت کے علم کو رکھنے والے علماء کرام ہیں. امام محمد بن سیرین عظیم تابعی گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں نا، ان ھذا العلم دین، آپ کا یہ علم بیسیکلی یہ آپ کا دین ہے. جو علم آپ حاصل کریں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو اچھی طرح دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اللہ اکبر. دیکھیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی بعض باتوں سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے لیکن ان کی یہ باتیں درست ہیں، اور ہم ان کو سنتے چلے جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ ان کی باتوں کو لیتے چلے جاتے ہیں. آپ علماء امت کی احتیاط دیکھیے کہ یہ جو علم جسے آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کلپس کی صورت میں مختلف اشخاص کو سن کر اس اپنے نالج کے اندر اضافہ کرتے ہیں، یہ اصل میں آپ کا دین ہے. بولیں یہ علم کیا ہے آپ کا؟ اچھی طرح دیکھو کہ تم اپنا دین کن سے لے رہے ہو. اور ایک واقعہ سنیے انہی کا، محمد بن سیرین کا ہی. اب یہ عظیم تابعی ہیں، احادیث بلکہ اس امت کے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ 2 آدمی ان کے پاس آئے جو اصحاب الاہوا تھے، مطلب اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، گمراہ ہو چکے تھے، شبہات میں واقع ہو چکے تھے. 2 لوگ ان کے پاس آئے. فقالا، ان دونوں نے آ کر کہا، یا ابا بکرین نحدثک بحدیث، اے ابو بکر، ان کی کنیت محمد بن سیرین، ہم آپ کو ایک حدیث بیان کرتے ہیں. بولے جی ان 2 گمراہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو ایک، اللہ اکبر، کہنے لگے لا. محمد بن سیرین نے کیا فرمایا؟ فقیہ ہیں، محدث ہیں، کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے حدیث مت بیان کرو. قالا، ان دونوں نے کہا، فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کتاب اللہ. محمد بن سیرین چلیں حدیث نہیں سننا چاہتے تو اللہ کی کتاب کی ایک آیت ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب کی آیت کو سن لیجئے. قالا لا، کیا بولے کیا کہا؟ نہیں. لَتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو تم دونوں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا پھر میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں. قال فخرجا، راوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے. فقال بعض القوم یا ابا بکرین، تو بعض قوم نے کہا ابو بکر، وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من کتاب اللہ تعالی، کیا ہو گیا تھا آپ کو کہ اگر وہ دونوں آپ کو ایک آیت سنا دیتے یا حدیث سنا دیتے، یعنی آیت یا حدیث کے سننے میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ قال، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، جی مجھے کیا مشکل تھی آیت یا حدیث کے سننے میں. قال، کہتے ہیں، انی خشیت، مجھے یہ ڈر ہوا کہ یقرأ علی آیتن، کہ یہ دونوں مجھ پر کوئی آیت پڑھیں گے، فیحرفانھا، پھر یہ اس آیت کے اندر تحریف کریں گے. بولے اس آیت کے اندر کیا کریں گے؟ اس آیت کا وہ معنی مراد لیں گے جو معنی حقیقت کے اندر نہیں ہے، اس آیت کے اندر تحریف کریں گے. فیقر ذلک فی قلبی، اور یہ جو ان کی تحریف ہوگی نا اللہ کی کتاب کی آیت کے بارے میں، یہ میرے دل میں ٹھہر جائے گی. تو یہ اس ڈر کی وجہ سے میں ان گمراہ لوگوں سے آیت یا حدیث کو نہیں سن سکتا. تو بتائیے یہ بات کرنے والے کون ہیں، یا یہ احتیاط کرنے والے کون ہیں؟ اس امت کے فقیہ اور اس امت کے محدث. ایک بہت بڑا فتنہ قتل و قتال کا عام ہو جانا، معاشرے میں فساد، لاق و قانونیت پھیل جاتی ہے. بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں انسانی جان کی حرمت کے بارے میں علم ہونا چاہیے. یہ وہی ہے جو میں نے کہا آگے چل کر حرج کے بارے میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج کثرت کے ساتھ ہو جائے گا. قالوا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ایما ہو، بتائیے وہ ہے کیا، یہ جو حرج ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القتل القتل. حرج کیا ہے جی؟ بولے حرج کیا ہے؟ القتل القتل، قتل کرنا اصل میں یہ حرج ہے. تو فتن کے زمانے کے اندر قتل بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے. یہ مطلب یہ دیکھیے، آپ ذرا ان حدیث کو آپس میں اٹیچ کیجئے نا، تو یہ سب فتنوں کے زمانے کی علامات ہیں. علماء سوء کا غلبہ، وقت کا قریب ہو جانا، اور جہالت کا عام ہو جانا، علماء حق کا کم ہو جانا ہے جی، یہ سارے فتنوں کی نشانیاں ہیں. قتل کا بہت زیادہ عام ہو جانا. علاج کیا ہے؟
کہ ہمیں انسانی جان کی حرمت پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ جس نے کسی جان کو قتل کیا، کسی نفس کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے۔ کیا مطلب جی بغیر کسی نفس کے؟ ایک تو ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل، مطلب قصاص میں، وہ تو جائز ہے، جائز نہیں بلکہ وہ تو لازم ہے، کرنا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوگا تو باقی پورے معاشرے کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ اللہ اکبر، کتنے شدید عذاب ہے۔ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، سب سے پہلا اس کا بدلہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 2 خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصے ہوا۔ نمبر 4 ولعنہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اور نمبر 5 واعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ، پوری دنیا ختم ہو جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ہاں کم درجہ رکھتی ہے ایک مومن شخص کے بغیر حق قتل سے۔ دیکھیے ایک طرف ایک انسانی جان ہے اور دوسری طرف پوری دنیا، بعض اوقات دنیا تو دور، دنیا کے ایک معمولی سے فائدے کے پیچھے کسی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ، اور وہ ہے سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا۔ معاشرے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ جہالت، جھوٹ، خیانت، الزام تراشی عام ہو جاتی ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بات کی تصدیق کیا کریں، تحقیق کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جو کہ سنوات خداعات، دھوکے والے سال ہوں گے۔ کیسے سال ہوں گے وہ؟ بولے کیسے سال ہوں گے؟ دھوکے والے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، ان سالوں کے اندر جھوٹے انسان کو سچا کہا جائے گا اور سچے انسان کو جھوٹا کہا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خائن کو امین جانا جائے گا، امانت دار۔ وَيُخَوَّفُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہوگا نا جس کے اندر رویبضہ بہت بولے گا۔ قیلا، کہا گیا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے جو اس فتنے والے زمانوں میں کثرت سے بولے گا؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، اس سے مراد وہ حقیر انسان ہے جس کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جو عام انتظام کے معاملات ہیں، امور ہیں، ان کے اندر ہمیشہ گفتگو کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، رویبضہ یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں نا کہ نااہل اشخاص کا معاملات کے اندر گفتگو کرنا، جن لوگوں کو ان معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان معاملات کے اندر ان لوگوں کا گفتگو کرنا۔ اور یقین جانیے آج اس فتن کے دور کے اندر آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی یا نہیں؟ مطلب دین کا علم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں کسی ایک کتاب کو بھی کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھا ہوگا، وہ بھی دین کے بارے میں دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے اور علل اعلان کر رہے ہوں گے۔ جی اللہ اکبر، یہ مطلب ہے کہ جو نااہل قسم کے لوگ ہیں وہ گفتگو کریں گے ان معاملات کے اندر جن میں گفتگو کرنا ان کو زیب نہیں دیتا۔ علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اے ایمان والو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔
ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم لا علمی کے اندر کسی قوم کو کچھ ایذا کوئی تکلیف پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر نادم، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر نادم۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے لیے یہ کافی ہے، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچ جائے۔ مجھے بتائیے اس زمانے کے اندر تحقیق کرنا تو دور کی بات ہے، جب آپ کے سامنے کوئی خبر آتی ہے تو اپنے آپ کو روکنا کوئی آسان کام ہے؟ بتائیے جی۔ اور خاص کر جب معاشرے کے لوگ مختلف طرح کے گروہی اختلافات میں بڑھ چکے ہیں، سیاسی اختلافات میں بڑھ چکے ہیں، جیسے ہی اپنی مخالف پارٹی کے بارے میں کوئی چیز سامنے آئی فوراً سے اس کو شیئر کر دیا۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز آئی، اس موقع پر اپنے آپ کو روکنا کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ دیکھنا پہلے میں دیکھ تو لوں سچی ہے یا نہیں۔ یعنی پہلی تو بات ہے اگر بعض اوقات کچھ خبریں سچی ہوں بھی نہ تو پھر بھی ان کا نشر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ بولے پھر بھی ان کا نشر کرنا جائز ہے، چہ جائے کہ جھوٹی خبروں کو ہی آگے پھیلاتا جائے بندہ، تو بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کرے، وہ آگے پہنچ جائے۔ عورتوں کا فتنہ، معاشرے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ فحاشی عام ہو جاتی ہے، برا روی عام ہو جاتی ہے، اور فساد معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ شرم و حیا کو لازم پکڑا جائے، اسلامی اقدار کی حفاظت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ جس کو قرار دیا وہ کیا ہے؟ بولے سب سے بڑا فتنہ جس کو قرار دیا وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد کسی فتنے کو نہیں چھوڑ رہا جو مردوں پر عورتوں سے زیادہ ان کو نقصان دینے والا ہو۔ اضر ضر ان سے ہے، مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ میں اپنے بعد چھوڑ رہا ہوں نا وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ آزمائش، یاد رکھیے گا اس کے بڑے ہونے کی وجہ یہ ہے نا، مطلب جو فتنہ جتنا عام ہوگا نا، عورتوں کا فتنہ بہت عام ہے، خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر لازماً آپ کو غیر محرم پر بعض اوقات ان کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی وہ آتے ہیں، ایسے حالات کے اندر اپنے آپ کو اس آزمائش کے اندر کامیاب کرنا کیا یہ کوئی آسان کام ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ کی توفیق ہے۔ بولے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی۔ اور پھر آج کل آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم کو ہو جانے کے بعد کہ بندوں نے پوری زندگی جو کام نہیں کیا ہوتا بندوں کو وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العزت بے شک اس دنیا میں تمہیں بھیجنے والا ہے۔ فَيَنْظُرُ، وہ دیکھتا یا جانچ پڑتال کرنے والا ہے، کیف تعملون، کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچنا، وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، کیونکہ بنی اسرائیل کا بھی سب سے جو پہلا فتنہ تھا نا جس کے اندر وہ مبتلا ہو کر ناکام ہو گئے تھے، وہ کیا فتنہ تھا؟ وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ بولے وہ کیا فتنہ تھا؟ عورتوں کا۔ اور اس سے آپ کو وہ جو فتنے کی کل تعریف کی گئی تھی وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ عورت دیکھیں اگر نیک بیوی کے روپ میں ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کو کہا کہ وہ اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ دو یا زیادہ بیٹیاں ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ ماں ہے، اس کی خدمت جنت کی ضمانت ہے۔ بہنوں کی خدمت کتنا عظیم اجر و ثواب ہے۔ مطلب عورت کا یہ روپ بھی تو ہے، یہ اصل میں جو یہ ہے کہ فتنہ ہے،
لیکن آپ اس کے اندر کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ آپ اس کی منفی حصے کو لے کر فتنے کے آپ اس کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ اس کو مثبت رکھ کے اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے، بولے یہ آزمائش ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، جو چیز جتنی عام ہوتی ہے اس کے اندر آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ بولے جی اس کے اندر آزمائش اتنی، تو جان لینا چاہیے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے انسان، مطلب باقاعدہ دین کا علم حاصل کرنے والے انسان، میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے وہ پوسٹ شیئر کی، اس پوسٹ کے اندر ایک غیر محرم کی تصویر ہے، فل میک اپ کے اندر آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، پڑھے لکھے مطلب دین کا علم حاصل کیے ہوئے انسان سے میں نے کہا۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل وہ غیر محرم کی تصویر ہے، لیکن اصل میں میں نے اس سیاسی جماعت کا جھوٹ سب کو بتانے کے لیے میں نے یہ اس طرح کی پوسٹ مجھے کرنی پڑی۔ تو بتائیے جی ایسی حالت کے اندر کیا عورتوں کا یہ فتنہ یا عورتوں کی تصاویر عام کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے؟ بتائیے کسی سیاسی جماعت کا جھوٹ واضح کرنے کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو اصل میں فتنہ ہے جس کے اندر ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی عام ہو جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ فحاشی سے، برائی سے، ظلم سے منع کرتا ہے، یعظکم، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو پکڑ لو، تاکہ تم نصیحت کو حاصل کر لو۔ تو اس آیت کے اندر جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ وینہی عن الفحشاء، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کس سے؟ بولے اللہ تمہیں منع کرتا ہے کس سے؟ فحشاء، فحاشی سے، اللہ تمہیں فحاشی سے منع کرتا ہے۔ اور آج کا جو یہ ہمارا آخری فتنہ ہے وہ ہے شہرت کا فتنہ۔ بولے وہ کیا ہے؟ شہرت کا فتنہ۔ دکھلاوا عام ہو جاتا ہے، ہر کسی کا بس ہر کوئی مشہور ہونے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ بچاؤ یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت کو لازم پکڑا جائے، سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھا جائے اور ان کی احتیاط کو دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها، دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، جتنا کہ مال اور عزت کا حریص انسان نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، مثال دیکھی آپ نے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ مال اور عزت اور شرف کا حریص انسان نقصان کر بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ مال کی حرص سے دین دنیا کی حلال و حرام کی تمیز بلا بیٹھتی ہے، اتنا بھیڑیے کا نقصان نہیں ہوتا جتنا یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ اپنی عزت کو چاہنے والا، اپنے شرف کو چاہنے والا، اور شرف بھی دیکھیں وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، اپنے دین کے اندر مقام و مرتبے کو چاہنے اور پہچاننے والا، کہ میں نے نیکی کی، میری نیکی لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چل رہی، میں نے یہ کام کیا لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ جو انسان ہوتا ہے اتنا وہ بھیڑیا نقصان نہیں کرتا جتنا یہ دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے، کباڑا کر بیٹھتا ہے۔ ابو عثمان ابن الحداد کہتے ہیں ما صد عن اللہ مثل طلب المحامد و طلب الرفع، اپنی تعریف کی طلب اور اپنی اونچائی، اپنی بلندی، اپنے آپ کو بڑا خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا کہلوانا، یہ جو چیز ہے نا، جتنا یہ انسان کو اللہ کی راہ سے روکتی ہے نا، کوئی دوسری چیز اتنا اللہ کی راہ سے انسان کو نہیں روکتی۔ اور دیکھیں کل جو ہم نے امام شاطبی رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں
فتنوں کی ضابطہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ فتنوں کی پہچان کا ضابطہ یہی پڑھا تھا نا، کل ما صد عن طاعت اللہ یا عن اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ سے روکے وہ کیا ہے؟ فتنہ۔ تو امام ابو عثمان ابن الحداد کے نزدیک سب سے زیادہ جو چیز اللہ کی راہ سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک اپنی تعریف چاہنا اور دوسرا اپنی بلندی چاہنا۔ جتنا یہ دو چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں دوسرا کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔ امام ذہبی دیکھیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فربما اعجبته نفسه واحب الظهور فيعاقب، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اعجاب النفس ہو جاتا ہے، خود پسندی ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے اندر بڑا بننا اس کو پسند کرنے لگتا ہے، پھر اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے بندے ہیں جو حق بات کیا کرتے تھے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان پر وہ مسلط کر دیا جو ان کی بری نیتوں کی وجہ سے ان کو تکلیف دینے لگا۔ بولے ان کی بری نیتوں کی وجہ سے ان پر کوئی ایسا شخص مسلط کر دیا گیا جو کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں فہذا داء خفی سار فی نفوس الفقہاء، اکثر علماء کے دلوں کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو اچھا جاننا، بڑا جاننا، اپنے آپ کی بڑائی پسند کرنا، خود پسندی، علماء کے اندر، علم والوں کے اندر یہ جو چیز آ جاتی ہے نا، فرماتے ہیں کہ داؤن، یہ ایک بیماری ہے۔ داؤن کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بیماری ہے لیکن خفیون، یہ بیماری نظر نہیں آتی، سارن، لیکن یہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، سیر سے ہے، یہ چلتی رہتی ہے، بیماری ہے نظر نہیں آتی لیکن یہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا جیسے علماء کے نفوس میں آتی ہے کما انہ سارن فی نفوس المنفقین من الاغنیاء، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بھی یہی بیماری ہو جاتی ہے۔ اور مزید کس کو ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں واہو داء خفی یسری فی نفوس الجند والامراء والمجاہدین، جہاد کرنے والوں کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور امراء حکمران طبقے کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور جو جند ہیں مطلب حفاظت کرنے والے، پولیس یا فوج یا ایسے جو طبقات ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ عظیم امام اور محدث گزرے ہیں، آپ سب ان سے واقف ہوں گے۔ انہوں نے 5 طرح کے لوگوں کو گنایا، باقیوں کے اندر بھی یہ آ سکتی ہے لیکن 5 طرح کے لوگ کون کون سے جی؟ علم والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جندی، امراء حکمران طبقہ، اور مجاہدین۔ خاص کر یہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، شہرت کے فتنے کے اندر یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں یاد رکھیے گا، ایک دل کے اندر 2 چیزیں کبھی جمع، بولے ایک دل میں 2 چیزیں کبھی جمع، لا یجتمع الاخلاص فی القلب ومحبت المدح والثناء، اپنی تعریف پسند کرنا اور اخلاص، کبھی یہ 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اخلاص ہوگا تو اس انسان کو اپنی تعریف سے کوئی غرض و غایت، اور جس کو اپنی تعریف کی ہی وہ پیچھے پڑا رہا اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں الا کما یجتمع الماء والنار، جیسے پانی اور آگ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، تو اسی طرح اخلاص اور اپنی تعریف چاہنا یہ دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سعد بن معاذ کی ایک طویل ایک واقعہ، اس واقعے کو چھوڑ کر ہم آخری لائن کی طرف آتے ہیں۔ حدیث ہے، اور یہ ہوا اس طرح تھا اختصار کے ساتھ کہ فتن کے دور میں جو حضرت سعد بن معاذ تھے نا، یہ بالکل الگ ہو گئے تھے، دیہات کے اندر چلے گئے، ادھر اپنی زندگی کے ایام گزارنے لگے۔ تو ان کا بیٹا جو فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، عمر اس کا نام تھا، عمر بن سعد، وہ آیا اپنے والد کے پاس، اب صحابی کا بیٹا ہے، تابعی ہے، آ کر کہنے لگے والد گرامی یہ کیا آپ نے اس زندگی کو اختیار کر لیا، اور ادھر دیکھیے لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے متقی انسان تھے، فرمانے لگے ہے میرے بیٹے اسکت، چپ ہو جا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العزت اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔
نمبر 1 التقی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. نمبر 2 الغنی، وہ غنی ہوتا ہے. اس سے مراد غنی النفس ہے، غنی المال نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ غنی النفس، نفس کا وہ غنی انسان ہوتا ہے. اور نمبر 3 الخفی، وہ پوشیدہ چھپا ہوا انسان ہوتا ہے. تو میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر آ چکا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق جب بھی کوئی ان کی مدح کرتا تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ سے یہ دعا مانگتے، اللہم، اے اللہ، انت اعلم بی من نفسی، اے اللہ تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. بولے حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تو مجھ سے زیادہ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِ مِنْهُمْ، اور اے اللہ یہ جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں نا، ان سے زیادہ میں اپنے آپ کو جاننے والا ہوں. سمجھائیے آپ کو دعا، اللہم اجعلنی خیرا مما یحسبون، اے اللہ جیسا یہ لوگ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں نا، مجھے اس سے اچھا بنا دے. وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور اے اللہ ان لوگوں کو میرے جن عیوب کا علم ہی نہیں ہے نا، میرے ان برائیوں کو تو معاف کرنا. وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اور اے اللہ یہ جو بندے میری تعریف کر رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ کرنا. تو اس دعا کو یاد کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی پیاری دعا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب لوگوں کے اندر ان کی شہرت عام ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جنازوں کے اندر بھی شرکت نہ کرتے، اس ڈر سے کہ میں جنازے میں جاؤں گا، میرے ارد گرد لوگوں کا جمگٹھا اکٹھا ہو جائے گا اور پھر لوگ آ کر مجھ سے ملیں گے، کہیں گے وہ احمد بن حنبل. تو میری اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا. جنازوں کے اندر شرکت کرنا امام احمد بن حنبل نے آخری عمر کے اندر چھوڑ دی تھی. جب فتنے عام ہو جائیں تو مومنوں کے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے 6 تراکیب. سب سے پہلی جو چیز فتنوں کے زمانوں میں یا فتنے کے زمانے میں انسان کے دل کو ثابت قدمی عطا کرتی ہے وہ ہے جی قرآن مجید. بولے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید. آپ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید ایک مرتبہ نہیں نازل ہوا، بلکہ کتنے سال کے عرصے میں جی؟ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو مطلب یہ جو اس میں حکمت ہے نا کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل ہوا، ایک بہت بڑی حکمت جو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں بیان فرمائی کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. کافروں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل. اچھا جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی وحی سے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے یا پھر کفر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی وحی سے، قرآن و سنت سے ان کے دل میں نفرت اور تنگی ہوتی ہے. یعنی منافقین کو بھی یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ قرآن روز تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ منافقین کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو منافقین کے رازوں کو فاش کر دے. تو کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے جی آج پھر کوئی وحی آ گئی یا جبریل امین آ گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. كَذَلِكَ اسی طرح ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اسی طرح وجہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے ثابت قدم رکھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو، بولے تاکہ ہم آپ کے دل کو اس قرآن کے ذریعے سے ثابت قدم رکھیں. تو قرآن مجید ہے جو فتن کے دور کے اندر ثابت قدمی عطا کرتا ہے. دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھنا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور یہ سارے کے سارے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں انبیاء رسول کی خبریں جن کے ذریعے ہم آپ کے دلوں کو، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا کہ ہم انباء الرسل، نبیوں کی خبریں کیوں آپ پر ہم نازل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے آپ کے دل کو،
بولے تاکہ ہم نبیوں کے واقعات سے آپ کے دل کو کیا کریں؟ ثابت قدم رکھیں۔ دیکھیے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، تو اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، مطلب ان کے دلوں کو تسلی نہیں ملتی ہوگی کہ اگر آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ تو جو حق و باطل کا آپس میں ایک معارضہ ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج سے اس کا ابتدا نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ ہے دلوں کی تسلی۔ نمبر 3، علم کے ساتھ عمل۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ عمل کرتے، وہ کر گزرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ آیت کا ترجمہ کہ اگر یہ کر گزرتے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو یہ ان کے لیے خیر بھی ہوتا اور ثابت قدمی کا باعث بھی ہوتا۔ تو جو نصیحت کی جا رہی ہے قرآن و سنہ میں یا علماء کرام کے کلام کی روشنی میں، اس پر عمل کرنا، بولے اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ یہ بھی عمل کرنا بھی دلوں کو کیا عطا کرتا ہے؟ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے ذکر و اذکار۔ چوتھی چیز کیا ہے جی؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں سن کر آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے۔ کبھی منافقین، کبھی یہود، کبھی کفار، کبھی مشرکین مکہ، ان کی باتیں سن کر آپ کا سینہ جو تنگ ہوتا ہے نا، ہم اسے جانتے ہیں۔ علاج کیا بتایا؟ دل کی اس تنگی کا علاج بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو سجدے سے مراد یہاں کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، تو یہ بھی کیا عطا کرتا ہے انسان کو؟ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ جو اگلی چیز ہے وہ ہے کثرت دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعا تھی، جو کل بھی ہم نے پڑھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، اس کو یاد کر لیجئے، صبح شام اس دعا کو پڑھیے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر دیں۔ اور دیکھیے ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ، اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں پر کوئی آزمائش لانا چاہے، ان کو آزمانا چاہے، کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فقبضنی، تو اے اللہ مجھے قبض کر لینا، الیک، اپنی طرف، غیر مفتون، اس حالت میں کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ تو دیکھیں یہ اس میں فتنے کے الفاظ آگے اس دعا کے اندر، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے اندر حب المساکین، کیونکہ جو اکثر ہدایت پر استقامت والے لوگ ہوتے ہیں وہ فقراء مساکین ہوتے ہیں، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے۔ تو اے اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جو معاشرے کا سب سے اعلیٰ طبقہ، بس اسی کی محبت، انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا میرے دل میں ہو۔ تو اے اللہ مساکین کی محبت، منکرات کو چھوڑنا، نیکیوں کا کرنا، اے اللہ میں تجھ سے ان کا سوال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو عذاب قبر کے عذاب سے، اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قال، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، ما ظہر منہا وما بطن، ان میں سے جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ تو دیکھیں اس اعتبار سے ہم فتنوں کی یہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ فتنے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ فتنے باطنی۔ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دکھائی دیتے ہیں اور کچھ فتنے آپ کے اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو دکھائی بھی
نہیں دیتے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ظاہری باطنی ہر طرح کے فتنوں سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو مطلب اس سے ہمیں صحابہ کی اتباع بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوراً سے اس پر عمل کر رہے ہیں، فوراً کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبر سے، ہم فتنوں سے، ہم دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی قرآن و سنت کی دلیل کو سنے تو فوراً سے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جو چھٹی اور آخری چیز ہے وہ ہے صالحین کی صحبت۔ بولے وہ کیا ہے؟ صالحین کی صحبت۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتے ہیں، جیسے ابھی محترم نے کہا کہ وہ ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں، مطلب ایسے ممالک کے اندر، یو ایس اے کا انہوں نے کہا، یو ایس اے ہے یا دیگر ممالک ہے جن کے اندر فتنے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، مطلب جن معاشروں یعنی کچھ معاشرے ایسے ہیں جن کے اندر خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں، کچھ معاشرے ایسے ہیں جن میں شر کا تناسب بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس بارے میں وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر بڑا وسیع ہو جائے۔ مطلب اگر ایک ایسا زمانہ آ جائے نا کہ گھر سے باہر نکلنا انسان کے فتنوں میں واقع ہونے کا سبب بن رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تیرا گھر تجھے وسیع ہو جانا چاہیے۔ بولے تیرا گھر تجھے۔ تو اگر ایسے ممالک کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام ہے، قریب مساجد وغیرہ ہیں، تو نکلیے نماز ادا کیجئے، گھر واپس آ جائیے۔ اور اگر نماز کا بھی اہتمام نہیں ہے تو پھر کوشش کیجئے کچھ اشخاص مل کر کسی گھر کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اور اگر اس کے بھی امکانات نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو جتنا گھر کے اندر انسان رکھے گا اتنا فتنوں سے دور رہے گا۔ اور گھر کے اندر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا جہان کے فتنے موبائل کے اندر اور ان ڈیوائسز کے اندر جمع ہو جائیں اور ہم تک پہنچتے رہیں کہ جی میں تو ہر ٹائم گھر کے اندر رہتا ہوں۔ گھر کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھنا ہے، چاہے گھر کے اندر ہے یا باہر ہے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس مختصر کورس کے اندر ہم نے بہت سے فتنوں کا تذکرہ کیا، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور امت کے علماء فقہا کے اقوال کی روشنی میں ان فتنوں کے علاج کی طرف بھی ہم نے اس کا ایک جائزہ لیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں، یا جس طرح دجال کا فتنہ ہے، یا عذاب قبر کی آزمائش ہے، یا جہنم کے عذاب کی آزمائش ہے، تو ان کو ہم نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس کورس کا بیسیکلی جو موضوع تھا وہ معاشرے کے اندر اس وقت پائے جانے والے فتنے اور ان سے بچاؤ، یہ ہمارا بنیادی موضوع تھا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اگر تو کوئی درست بات میری زبان سے نکلی تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اس ادارے کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، میری طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے والدین کی طرف سے قبول و منظور فرمائے۔ اور اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جو کہ درست نہیں تھی تو یا وہ شیطان کی طرف سے تھی یا میری کم علمی کی وجہ سے تھی، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، تو اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔